اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم۔ تم ہو خیر امت، بہترین امت کے افراد، بہترین امت، اخرجت للناس جو کائنات میں بھیجی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کون سا وصف ہے جس کی وجہ سے بہترین امت کے افراد ہو؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ حضرت عبد الرحمن فروخ جو ہیں جلیل القدر جو ہیں وہ تابعی ہیں، تو آپ جو ہے خراسان کے بارڈر پر جنگ کے لیے گئے، تو ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ان کو۔ اس وقت جو ہے جس وقت وہ آئے 27 سال کے بعد، تو بیٹے نے باپ کو نہیں پہچانا اور باپ نے بیٹے کو نہیں پہچانا، تو حضرت عبد الرحمن فروخ جو ہیں وہ آئے اور اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے آئے۔ تیر تلوار ہر چیز ان کے ساتھ تھی، تو جو ہی جو ہے وہ گھوڑے سے اترے اور نیزہ تیر تلوار جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے دروازہ جو ہے وہ اندر کھول کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تو ایک نوجوان جو ہے وہ آ گیا۔ اس نے کہا بھائی تم کون ہو اور کس طرح سے میرے گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ اس نے کہا میں کوئی نہیں ہوں، جو بھی ہوں میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تمہارا گھر کیا چاہیے، تو میرا گھر ہے۔ تو اسی طریقے سے دونوں میں تکرار تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ فوجی جو ہے وہ نیزے سے حملہ کر دیتے حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن بن فروخ پر، کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھے اس کے بیٹے کے حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا ارے میاں، بڑے میاں، اگر آپ کو رہنا ہے تو ہم انتظام کر دیتے ہیں آپ کا، آپ ایک شخص آپ کو رکھنا نہیں چاہتا تو آپ اس کے گھر میں کیوں داخل ہونا چاہتے ہیں زبردستی؟ تو انہوں نے کہا اس کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اپنا تعارف جو ہے وہ کرائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد الرحمن بن فروخ ہے اور یہ میرا گھر ہے، میں خراسان کے بارڈر پر گیا تھا لڑائی کرتے کرتے، تو 27 سال کے بعد جو ہے میں وہاں سے آ رہا ہوں واپس۔ تو جس وقت جو ہے یہ بات اندر ان کی والدہ نے سنی، تو اس نے آواز دی بیٹے یہ تمہارے والد ہیں اور یہ گئے ہوئے تھے اور تم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تو اس وقت جو تم پیدا ہونے والے تھے۔ تو عبد الرحمن فروخ جو ہے ان کو گھر لے جایا گیا، تو وہاں پر جو ہے دونوں باپ بیٹا آپس میں لپٹے، بہت روئے کہ کس طریقے سے وہ پہچانتے نہیں تھے۔ تو جب ظہر کی نماز ہوئی تو ربیعہ بن عبد الرحمن جو ہیں وہ گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے شاگرد تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ درس دے رہے ہیں۔ تو درس دینے کے بعد جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، تو کہا انہوں نے کہ کاش اس طرح میرا بیٹا ہوتا تو وہ درس دیتا، تو کتنی خوشی کی بات تھی۔ آئے ہیں گھر، تو آتے ہی انہوں نے بیوی سے پوچھا وہ 30,000 اشرفیاں جو میں تمہیں دے کر گیا تھا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کیجئے، میں نے وہ صحیح استعمال کیے ہیں، آپ فکر نہ کیجئے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد گئے، حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے آدمی جو اتنا اچھا جو ہے درس قرآن اور درس حدیث دے رہا ہے، بہت بڑا محدث ہے۔ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے اس کو، یہ ربیعہ بن عبد الرحمن جو ہے وہ ہیں بن فروخ، وہ ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلا یہ تو ان کے بیٹے ہیں، تو پھر گھر میں آئے، بیوی نے کہا کہ وہاں اپنے بچے کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ جو اشرفیاں آپ نے دی تھیں وہ جو ہے اسی پر خرچ کیں، ان کو مختلف ممالک میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا، تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے ان اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا اور ان کا بہترین مصرف جو نکالا کہ میرا بیٹا جو ہے آج اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا عالم جو ہے بنا ہوا ہے، اور مدینہ رسول کی مسجد میں، مسجد نبوی میں جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے۔ تو آپ اتنے جو ہے وہ خوش ہوئے اس سے، اپنی بیوی کے اس طرز عمل سے، اپنے بچے کے اتنا عظیم ہونے سے۔ تو جس وقت بھی
کسی بھی چیز کا صحیح اور نیک نیتی سے استعمال کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے۔ تو وہی ربیہ بن عبد الرحمن بن فروخ جو ہیں وہ عظیم جو ہیں کہ ان کے تلامذہ بھی عظیم تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے اس محنت سے جو اس کی والدہ نے خرچ کیا، اور پھر انہوں نے اپنی محنت سے جو ہے وہ اعلیٰ مقام حاصل کیا کہ جلیل القدر جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری جیسے لوگ جو ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہوئے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں علمی طور پر وہ بلند مقام جو ہے وہ عطا فرمائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کو جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے ان کو دیا۔